اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور ایک اور زیادہ نفسیاتی علاج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تجویز فرمایا ایک حدیث میں کہ لا یفرق مؤمن مؤمنۃ، کوئی مومن مرد کسی مومن عورت کے سے بالکلیہ بغض نہ رکھے، اس کو ہمیشہ برا ہی نہ سمجھتا رہے۔ ان کرہ منہا خلقا رضی منہا آخر، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اگر اس کی کوئی ایک چیز تمہیں ناپسند ہو رہی ہے تو دوسری پسند بھی ہوگی۔ کسی کی ساری خوبیاں کسی ایک ذات میں جمع نہیں ہوتی، عام طور پر کچھ نہ کچھ خامی ہر ایک کے اندر رہتی ہے، لہذا اگر ایک چیز تمہیں ناپسند ہو رہی ہے تو کوئی اس کی کسی ایسی صفت کا خیال کرو جو اچھی صفت ہے، تو اس سے تمہیں تسلی ہوگی کہ یہ اگرچہ فلاں خرابی تو ہے لیکن اتنی بڑی بات ہے جو اس کو حاصل ہے، تو اس وجہ سے تمہیں تسلی ہوگی اور پھر تم اس سے ناپسندیدگی کا جو تمہارا معیار ہے یا ناپسندیدگی کی جو مقدار ہے اس میں کمی آئے گی۔ تو لا یفرق مومن مومنۃ، مستقل طور پر بغض نہ رکھے کوئی مومن کسی مومنہ سے، ایک اگر اس کی بات ناپسند ہوگی تو دوسری پسند بھی ہوگی۔ اس کا ایک بہترین مظاہرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعے میں فرمایا کہ ایک شوہر تھے، انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنی بیوی کی شکایت کی کہ اس میں فلاں خرابی ہے۔ آپ نے سنتے ہی اسے فرمایا کہ طلق، اگر خرابی ہے تو طلاق دے دو اس کو۔ تو صحابی نے کہا یا رسول اللہ صبر بھی نہیں ہوتا ان کے بغیر، تو آپ نے فرمایا امسکھا، پھر روک کے رکھو۔ مطلب یہ کہ ایک خرابی تو تم نے بیان کر دی لیکن تم نے کوئی ایسی چیز ضرور ہے جس کی بنا پر تم اس کو چھوڑ بھی نہیں سکتے، تو کوئی نہ کوئی اس کا ایسا وصف ہے، کوئی نہ کوئی اس کے اندر ایسی صفت ہے کہ جس کی وجہ سے جب میں نے تم سے کہا کہ طلاق دے دو تو ایک دم سے تم گھبرا گئے اور کہا کہ نہیں میں طلاق نہیں دے سکتا، میں صبر نہیں کر سکتا اس سے۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ اس کے اندر بہت سی اچھائیاں بھی ہیں، تو یہ ایک شکایت کے لیے بیٹھے ہو، اس کی بہت سی اچھائیاں تم نے نظر انداز کر دی ہیں، لہذا اس کو رکھو اور ایسی طرح رکھو کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر کے رکھو۔ تو بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کسی ایک وجہ سے اپنی بیوی کو ناپسند کر رہا ہوتا ہے اور اس کی جو بہت سی خوبیاں ہیں وہ نظر انداز کر دیتا ہے، حالانکہ ان خوبیوں کے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بہت بھلائی رکھی ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ محض ایک جذباتی قسم کی ناپسندیدگی کی بنا پر کوئی فیصلہ نہ کرو، بلکہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک امانت سمجھ کر اس کا حق ادا کرو اور اس کے ساتھ اچھی زندگی گزارو۔ پھر ایک مرتبہ دوبارہ اس حکم کو مزید واضح لفظوں میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ مرد کے لیے دیا ہوا مہر واپس لینا یہ بڑی شرم کی بات ہے کہ جو مہر دیا تھا وہ واپس لے، اور اس کو عام حالات میں جب تک کہ کوئی بہت شدید مجبوری پیش نہ آ جائے اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ واپس لے۔ تو فرمایا کہ وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ، اگر تم ایک بیوی کے بدلے دوسری بیوی رکھنا چاہتے ہو، یعنی ایک بیوی کو طلاق دے کر دوسری بیوی سے نکاح کرنا چاہتے ہو، تو بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ اصل مقصد تو یہ ہے کہ میں اس بیوی سے جان چھوڑاؤں اور کوئی دوسرا نکاح کروں، لیکن اس بیوی کے مہر کی ادائیگی کی ذمہ داری سے بچنے کے لیے آدمی اس کو مجبور کرتا تھا کہ تم مہر معاف کرو تب میں تمہیں چھوڑوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر ایک بیوی کے بدلے دوسرے بیوی کرنا چاہتے ہو اور ان میں سے کسی ایک کو ڈھیر سارا مال دیا ہو تم نے، یعنی مہر کا دیا ہو یا اور تحفے تحائف دیے ہوں، فلا تأخذوا منہ شیئا، تو اس سے کوئی ذرہ برابر کوئی چیز واپس نہ لو۔ اور فرمایا کہ اتأخذونہ بہتانا، کیا بہتان لگا کر واپس لوگے؟ یہ بہتان لگا کر واپس لینے کا مطلب یہ ہے کہ پیچھے ابھی پچھلی آیت میں گزرا تھا کہ کسی شخص کے لیے اپنا مہر واپس لینا، اپنا دیا ہوا مہر واپس لینا
جائز صرف اس صورت میں ہوتا ہے جبکہ عورت نے کسی کھلی بے حیائی کا ارتکاب کیا ہو، تب واپس لے سکتا ہے۔ تو اب اگر تم اس وقت واپس لے رہے ہو تو عملاً گویا یہ دعویٰ کر رہے ہو کہ میری بیوی نے بے حیائی کا ارتکاب کیا اس لیے میں واپس لے رہا ہوں، تو یہ ایک بہتان ہے جو اس پر لگا رہے ہو۔ اتاخذونہ بہتانا و اثما مبینا، اور ایک بہت بڑا کھلا گناہ کر کے تم واپس لو گے۔ تو اس میں واضح الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ ایسے جب تک کہ بیوی کی طرف سے بہت کوئی پریشان کن اور مجبوری کی صورت پیدا نہ ہو کہ مرد نے سارے حقوق بیوی کے ادا کیے ہوئے ہیں اور بیوی بلا وجہ طلاق لے رہی ہے، اس کے علاوہ کسی صورت میں بھی شوہر کے لیے جائز نہیں ہے کہ اپنا دیا ہوا مہر واپس لے، بلکہ یہ اسم مبینہ فرمایا، یہ کھلا ہوا گناہ ہے ایسا کرنا۔ اور پھر آگے بڑی عجیب بات ارشاد فرمائی کہ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، تم کیسے واپس لے لو گے اپنا دیا ہوا مہر یا اپنے دیے ہوئے تحائف، وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، جبکہ تم تو ایک دوسرے کے اتنے قریب ہو چکے تھے۔ آخر اتنے عرصے وہ بیوی تمہارے ساتھ رہی، تمہارے ساتھ ازدواجی تعلقات قائم کیے، تم اور وہ اکٹھے رہے، اور ایک عرصے دراز تک تم نے ان سے نفع اٹھایا، تو اس کے بعد پھر دیا ہوا مہر واپس لینا کتنی بڑی بے شرمی کی بات ہے، کتنی بڑی بے حیائی کی بات ہے کہ آدمی وہ تحفہ دیا ہوا واپس لے۔ تو کیسے واپس لوگے جبکہ تم ایک دوسرے کے اتنے قریب ہو چکے تھے؟ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور ان عورتوں نے تم سے بڑا بھاری عہد لیا تھا۔ یعنی نکاح جو ہوتا ہے یہ ایک بڑا بھاری عہد ہوتا ہے، اس بات کا عہد ہوتا ہے کہ میں نکاح کے نتیجے میں پیدا ہونے والے حقوق اور ذمہ داریوں کو پوری طرح نبھاؤں گا، یہ عہد تم سے لیا تھا۔ اب اس میثاق کا اور عہد کا تقاضا یہ تھا کہ تم اس کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرو، اچھائی کا معاملہ کرو، اور کیسے واپس لے رہے ہو؟ مہر واپس لے رہے ہو، یہ مہر تو اس عقد کا ایک لازمی حصہ تھا جس عقد کی بنا پر تم نے اس سے نکاح کیا، تو اب اس کو کیسے واپس لے سکتے ہو؟ اور پھر آخر میں وہ جو آیات کے شروع میں فرمایا کیا تھا کہ یہ جاہلیت میں لوگ اپنے مورث کی عورتوں کے مالک بن بیٹھتے تھے، تو اس کی جو بدترین اور گھناؤنی ترین شکل تھی اس کو آخر میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ، جن عورتوں سے تمہارے باپ دادا کسی وقت نکاح کر چکے ہوں ان سے تم نکاح نہ کرو، تم انہیں نکاح میں نہ لاؤ، الا ما قد سلف، البتہ پہلے جو کچھ ہو چکا وہ ہو چکا۔ یعنی جو جاہلیت کے زمانے میں پتہ نہیں کتنے لوگوں نے اس طرح کا کام کیا ہوگا، اب اگر اس کو سب کو کل عدم کیا جائے تو لوگوں کے نسبوں کا معاملہ خطرے میں پڑ جائے، اس واسطے فرمایا کہ جو کچھ ہو چکا وہ تو ہو چکا، لیکن اب آئندہ ایسا کرنا کسی کے لیے بھی جائز نہیں، حرام ہے بالکل۔ اور پھر آگے اس کی شناعت مزید بیان کرنے کے لیے فرمایا کہ انہ کان فاحشۃ و مقتا، یہ بہت بڑی بے حیائی ہے اور مقت ہے۔ مقت کے معنی گھناؤنا عمل، ایسا عمل کہ جس سے لوگ دیکھ کر گھن کریں، جسے دیکھ کر برا سمجھیں، جسے دیکھ کر ان کو دل میں کراہیت پیدا ہو، یہ ایسا کام ہے۔ وساء سبیلا، اور یہ بہت بے راہ روی کی بات ہے کہ آدمی اس طرح کا نکاح کرے۔